الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الإنسان ضعيفا محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے خاندان، پریوار، سماج اور ملک کی حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش خلقت ضعیف ہے، کمزور ہے۔ یہ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر بھی انسان کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا بنا لیتا ہے، اپنے تصور میں سوچتا ہے کہ سب سے بڑا میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور حتیٰ کہ کبھی کبھی خدا کا بھی دعویٰ کر دیتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، تھوڑا سا کوئی معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، موم کے طرح پگھل جاتا ہے اور کچھ ایسے عمل کر لیتا ہے جس کو آج کل لوگ خودکشی، آتم ہتیا، انتحار کے لفظ یاد کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ نے اسی سورہ نساء میں آگے چل کے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے لوگو، میں جانتا ہوں تو کمزور ہے، لیکن اگر زندگی میں کبھی ایسی پریشانی آ جائے، کبھی ایسا پرابلم ہو جائے کہ تم کو لگے کہ دنیا میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، تو گھبرانا مت، اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا، کیونکہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ بہت بڑا تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ ایک دروازہ اگر تمہارے لیے بند ہو گیا تو اللہ اتنا رحیم ہے کہ تمہارے لیے بہت سارے دروازے کو کھول دے گا، کیونکہ اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح آمنا فی سربہ معافی فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ جس کسی نے بھی اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کی اور اس کو کوئی بیماری اور پرابلم نہیں ہے، ایک دن کا کھانا ہے، گویا کہ ساری دنیا اس کے قدموں میں ہے، ساری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں ہے۔ تصور کیجئے، آپ اپنے گھر میں ہیں امن کے ساتھ، چاہنے والی بیوی ہے، بچے ہیں جسے آپ پیار کرتے ہیں، اور گھر آپ کا اپنا ہے اور امن کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، گویا کہ آپ سب سے بڑے مالدار اور خوش نصیب ہیں۔ اس حدیث میں ذکر ہے قوت یوم ہی، ایک دن کا کھانا ہے اس کے پاس۔ میرے محترم سامعین کرام، لوگ فرماتے ہیں، ناظرین کرام، لوگ فرماتے ہیں کہ ایک دن کا کیا ذکر ہے، دوپہر کا اور رات کا۔ اللہ تعالی ہم کو ابھی جینے کا، خوش رہنے کا حکم دیا ہے کہ آج جی لو، آج جو کچھ ہے تمہارے پاس اس کو کھا پی لو۔ کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، کل تیرے نصیب میں کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، کل تو کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اور آدمی یہ نہیں جانتا ہے کہ کل وہ کیا کمائے گا، کل اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ آئیے آج کل جو عام باتیں ہو رہی ہے سماج میں،
معمولی باتوں پر لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دنیا سے ختم کر رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ خودکشی وہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے پیچھے اپنے پریوار، اپنے خاندان، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے بچے، سب کو خودکشی کر کے وہ جا رہا ہے، سب کو روتا بلکتا مردہ کر کے جا رہا ہے وہ۔ اب دنیا میں ریسرچ ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ خودکشی کیوں کرتے؟ دنیا کمانا چاہتا تھا، پیسہ کمانا چاہتا تھا، لیکن کما نہیں سکا، اس لیے خودکشی کر لیا۔ لیکن عالمی ریسرچ کے مطابق بڑے بڑے پیسے اور دولت مند لوگ دنیا میں آتم ہتیا اور خودکشی کیے ہیں، یہ بھی وجہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہرت کے خاطر، شہرت چاہتا تھا، شہرت پانا چاہتا تھا، شہرت نہیں ملی اس لیے خودکشی کر لیا۔ نہیں میرے محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، شہرت بھی پا لینا، بہت سے مشہور انسان دنیا میں بہت مشہور تھے، مارلن نام کی یہ خوبصورت اداکارہ ایکٹر تھی، بہت مشہور تھی، پھر بھی خودکشی کر لی۔ ہٹلر نے خودکشی کر لیا، لیکن ہمارے کچھ دن پہلے نیپال کے راجا کا بیٹا نے اپنے ماں باپ کو ختم کر کے خودکشی کر لیا۔ اس لیے خودکشی کی بہت ساری تعویلیں ہیں لوگوں کے درمیان کہ آدمی کرتا کیوں ہے۔ تو جتنی بھی خودکشی ہوتی ہے، ہر خودکشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ اور راز پنہا ہوتا ہے۔ ملا جلا کر یہ حق کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے زندگی سے خوش نہیں تھا، اس کو دنیا میں سکون نصیب نہیں ہوا، اس لیے خودکشی کر لیا۔ نوکری چھوٹ گئی، کاروبار میں نقصان ہوا، امتحان میں فیل ہو گیا، معشوقہ نے دھوکہ دے دیا، کوئی ایسی بیماری لگ گئی جس کو بیماری صحت یاب ہو نہ ہونے کا ڈر ہو، اور دیگر سارا پرابلم وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس سب ہونے کے باوجود بھی انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، تگودو میں چاہتا ہے کہ ہم سچن تندولکر بن جائیں، یا چاہتا ہے ابوالکلام آزاد جس نے ایٹم بم بنایا وہ بن جائیں۔ میرے محترم سامعین کرام، ہر ایک آدمی کا نصیب اللہ تعالیٰ الگ الگ لکھتا ہے۔ دنیا کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں، دنیا کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں کہ معمولی سی ٹھوکر لگے اور پھر آپ ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں اور ایسی حرکت کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ یا اسلامی شریعت میں دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، آپ دنیا کمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنی خود قسمتی، اپنے نصیب کا بھولو مت، کماؤ، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھو کہ دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ مالک ہے، مختار ہے، وہی ہوتا ہے دنیا میں جو وہ چاہتا ہے۔ اور آپ کو دنیا جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا جمع کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، بلکہ اس میں سے خرچ بھی کریں، اپنے بال بچوں کو وقت دیں۔ بعضوں کو دیکھا گیا ہے کہ دنیا کے اتنے پیچھے اتنے بھاگتے کہ اپنے بال بچوں کا وقت نہیں دے پاتے ہیں۔ اب آئیے، عالمی طور پر ریسرچ کے مطابق مسلمانوں میں خودکشی کا نسبت کم پایا جاتا ہے، اور اس کے اسباب ہیں۔ اور سماج میں خودکشی کیوں کرتا ہے لوگ، اس کے 3 اسباب ہیں، محرکات ہیں، اور اس 3 ہی جگہوں سے اس کو روک تھام ہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے گھر، دوسرا سماج، اور تیسرا ملک۔ ہم اب شروع کرتے ہیں گھر سے۔ میرے محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، گھر میں ایک پریوار ہوتا ہے، پریوار کو ہم لوگ تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ اور لیکن گھر میں آپ غور کریں گے، ایک الماری کو کھولیں اور اس میں آپ 10,000 روپیہ رکھیں، 6 مہینے کے بعد 10,000 روپیہ نکلے گا، بڑھے گا نہیں اور نہ گھٹے گا بھی نہیں۔ جس ہانڈی میں آپ سبزی بناتے ہیں، سبزی ڈالنے کے بعد دیکھیں گے تو اس میں گوشت نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کے یہ جو بچے ہیں، آپ کا یہ گھر جو ہے، آپ جو ماں کے صورت میں ہیں یا باپ کے صورت میں ہیں، یہ بچے آپ کی امانت ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو باپ کا منصب آپ کے لیے امانت ہے، ماں ہے تو ماں کا منصب آپ کے لیے امانت ہے، بیٹا ہے تو بیٹا کا پوسٹ آپ کے لیے امانت ہے۔ اس امانت کو بخوبی نبھائیں کہ اپنے گھر میں
اسلامی تعلیم پر زور دیں، اللہ کے معرفت اپنے بچوں کو دیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کے کیا کر سکتا ہے، اللہ کے کیا پاور میں کیا کیا ہے، رسول کون تھے، دین کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صبر کیا ہے، قناعت کیا ہے، جنن نفس کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اس طرح کی باتیں اگر ہم گھر سے شروع کرتے ہیں، بچوں کو گھٹی میں پلا دیتے ہیں، اس کے رگ رگ میں یہ تعلیم دیتے ہیں، تو زندگی میں کبھی ایسا موڑ آئے گا بھی تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گا، کیونکہ اس کے اندر جو فلڈ کیا ہوا تعلیم تھی، جو غذا پایا تھا، اس نے اسلامی تعلیم کا غذا پایا تھا۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، باپ ہٹلر کے مطابق گھر میں رہتا ہے، اپنے بچے اور اپنے بیوی، ان کے بچے اور ان کے بیوی پریشان ہوتے ہیں۔ باپ جب گھر میں آتا ہے تو بیٹا کسی نہ کسی بہانے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ نہیں میرے محترم سامعین کرام، ایک ماحول بنائیں، کھلا ماحول، آزادی کا ماحول، سب کی رائے لیں، سب سے مشورے لیں، دل کھول کر کے بات کریں کہ وہ اپنی بات کو آپ کے سامنے میں رکھ سکے۔ اس لیے جو کچھ دل میں ہوگا باہر نکل آئے گا۔ اسی لیے ہمارے دیہات میں ماں اور بہنیں جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو اس کے بیوی کو کہتے ہیں رونے دو رونے دو، رونے سے دل میں جو تکلیف ہوگی، خمار ہوگا، گیس ہوگا، سب نکل جائے گا اور آدمی تھوڑا مطمئن اور اطمینان ہو جائے گا۔ اس لیے گھر کے تعلیم کو اسلامی تعلیم بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس کا محرک اسباب ہوتا ہے سماج۔ سماج میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور سماج انسان کو پاور دینے میں، سماج انسان کو اچھا بنانے میں بہت زیادہ ایکٹیو رول ہے سماج کا۔ لیکن ہمارے سماج میں آج کل اکثر لوگ نیگیٹو سوچ کے ہوتے ہیں، منفی سوچ کے ہوتے ہیں، ہمیشہ الٹا سوچتا ہے، خود بھی پریشان رہتا ہے، اپنے گھر کے لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ کسی کا بیٹا اچھے نمبر سے پاس ہو گیا تب اس کو دقت، کسی کی نوکری لگ گئی تب اس کو دقت، کسی نے مکان بنا لیا تب اس کو دقت، کسی کی زمین خرید لیا تب اس کو دقت۔ یعنی وہ آدمی دوسروں کے خوشی سے خوش ہونے کے بجائے غم میں مبتلا ہوتا ہے، جتنے اپنی خوشی سے خوش نہیں ہوتا اتنے دوسرے کے خوشی سے غم اور حزین اور رنجیدہ خاطر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ خود پریشان ہوتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کہتے رہتے ہیں دیکھو فلاں نے کیا کیا، دیکھو فلاں نے کیا کیا، تم کیا کر لیے، 2 سال میں اس نے گھر بنا لیا، تم 1 پیسہ گھر میں نہیں دیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اسلام نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن انسان کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کے چکر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ قبر میں چلا جاتا ہے، اور قبر کی مٹی ہی سے انسان کا پیٹ بھرتا ہے۔ اس لیے سماج میں ہمیں چند باتوں پر دھیان رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں ہے، اس کو نہیں ہے، ہم اس کو ہے، ہم کو کیوں نہیں ہے۔ ہم دقت میں محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بیٹا کیوں دیا، مجھ کو کیوں نہیں دیا، اس کا بیٹوں کو نوکری لگ گئی، ہمارے بیٹے کو کیوں نہیں نوکری لگی۔ اپنے بیٹا کو بھی کوستے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کو پریشان کرتے ہیں، اور پریشانی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا کبھی نہ کچھ کر گزرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو احمد و بخاری ترمذی نے نکالا ہے، البانی نے صحیح کہا ہے، ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ اے لوگو، اللہ کے بٹوارے پر، اللہ کے تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ جو اللہ نے تیرے نصیب میں دیا ہے اس کو تو قبول کر لے، دل سے قبول کر لے۔ سب سے زیادہ خوش نصیب انسان تو دنیا میں رہے گا۔ اللہ کے تقسیم پر راضی ہونا ہے، خود بھی راضی ہونا ہے اور دوسروں کو بھی راضی کرنا ہے۔ اب آئیے دوسری حدیث کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث، ابو ہریرہ راوی ہیں، انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم۔ یہ لفظ مسلم کی حدیث کے لفظ ہے۔ ہمارے سماج میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں اکثر، اپنے سے بڑوں کو دیکھو، اپنے سے مالدار کو دیکھو، اس طرح بننے کی کوشش کرو، اس طرح کمانے کی کوشش کرو، وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے محترم سامعین کرام، ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، 2 بیٹا ہوتا ہے، ایک ہی ہانڈی کا کھاتا ہے، ایک ہی ہانڈی کا کھاتا ہے، ایک ہی ماں باپ کا بیٹا ہے، ایک ہی ماں کے استن سے دودھ بھی پیتا ہے، لیکن دونوں بیٹا 2 نظریے کا ہوتا ہے، دونوں بیٹا کے سوچنے کا طریقہ 2 ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا ہے۔
اور آپ اپنے بچوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ اس کے طرح بنو، اس کے طرح کیسے بن سکتا ہے؟ دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمارے اسلام نے بتایا ہے کہ اپنے سے اوپر کو دیکھو، لیکن دنیا کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بخاری کی حدیث ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے کے طرف کے دیکھو، اپنے سے اوپر کے طرف نہیں دیکھو، پریشان رہو گے۔ اس لیے آپ اپنے سے ہمیشہ نیچے، ہاسپٹل کا زیارت کر لیں، ہڈی کے ہاسپٹل میں چلے جائیں، دیکھیں لوگ کیسے لٹکے ہوئے ہیں، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، پاؤں لٹکا ہوا ہے، آنکھ کے ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ آنکھ ہی کسی کا نہیں ہے، کسی کو دونوں آنکھ نہیں ہے۔ آپ یہ سب دیکھ کر کے آپ کا دل اطمینان ہوگا کہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بنایا۔ تیسری حدیث، آپ کسی کے پاس جائیں گے، کہیں گے السلام علیکم، اس کا چہرہ دیکھیں گے ایک دم چہرہ سکڑا ہوا ہے، پیشانی پر سلوٹیں ہیں، اور منہ بنا کر کے بولتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمیں شریعت، اگلا آپ کے سامنے کوئی پریشانی بتلانے آیا تھا، کوئی بات کرنے آیا تھا، آپ اس کا استقبال اچھے طریقے سے نہیں کیے، جبکہ اسلامی شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بشاستوں کا، تبسم کا علی وجہ اخی کا صدقہ، اپنے بھائی کو خوش اسلوبی سے، بشاشت الوجہ سے، ہنستا چہرہ سے سواگت کرنا صدقہ ہے، صدقہ ثواب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن الف مالوف، مومن ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کے محبت کرتا ہے، اور ایسے صفت کا مالک ہوتا ہے، ایسے اخلاق کا مالک ہوتا ہے وہ کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، جماعت انسان سماج اور معاشرہ سے بنتا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، امام کے ساتھ ہو یا اکیلے نماز پڑھتے ہو۔ مثلا آپ اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد و نستعین، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی ہونا، اکیلے آپ تھے تو آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ اعبد و استعین، اہدنا الصراط، اہدنی الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ لیکن جمع کا صیغہ کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ فرمایا کہ آپ جماعت سے ہیں، آپ جماعت کو لے کر کے چلیں، جماعت میں برکت ہے، ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ بھی، اللہ کی قدرت بھی، اللہ کا ہاتھ بھی، اللہ بھی جماعت والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہم اگر کسی کے پاس جاتے ہیں، سلام علیکم کے پوچھتے ہیں کیا خبر خیریت ہے، کیا بتاؤں، بیمار ہوں، شوگر کا پیشنٹ ہوں، لا سمح اللہ کسی کو اسی طرح کی بیماری نہیں ہو، لیکن جو سماج میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں۔ بچے بات نہیں سن رہے ہیں، پیسہ وقت میں نہیں بین رہے ہیں، بیوی بات نہیں مان رہی ہے، ساس بات نہیں مان رہی ہے، پتوہ بات نہیں مان رہی ہے، بیٹا خرچہ نہیں دیتا ہے، بہو سے شکایت، بیٹے سے شکایت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن ہمارے اسلام نے ہم کو سکھایا ہے، اور اکثر لوگ اس کا کرتے بھی ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی کسی سے خیریت پوچھے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اگلا پریشان تھا، کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، آپ کے پاس آیا، آپ ملاقات ہو گئے، اور آپ نے جانتا ہے وہ آپ کو کہ آپ کتنے کمزور ہیں، کتنے پریشان ہیں، پھر بھی آپ کو السلام علیکم کہا تو آپ نے کہا وعلیکم السلام، کیا خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ اگلا یہ سوچتا ہے کہ اتنے مجبور ہونے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا مطلب ہم بھی مجبور ہیں تو ہم کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کرتے ہیں، لیکن مطلب نہیں سمجھتے۔ میرے محترم ساتھیوں، آپ کو طاقت دے گا اگر اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں گے تب، اور ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہنا ہی چاہیے، کیونکہ ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے، اگر آپ ایک دوسرے کو درس و تلقین کریں گے تو آدمی کے دل میں یہ بات اور وہ آئے گی کہ جو ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم کام ہے کرنا، پھل دینا اللہ کا کام ہے، اور یہ کام مشیت پر اگر چھوڑ دیں تو اور یہ سونے سے سہاگا اور بہتر ہو جائے گا، اور اللہ یہ عقیدہ اس کے اندر ہوگا کہ سب کام اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج میں بیماری کی زیارت کرنا، بیمار کی زیارت کرنے جاتے ہیں، بیمار اگر آپ کے سامنے میں آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ملنے جاتے ہیں، اس سے دو فائدہ ہوتے ہیں سماج میں۔
آپ بھی مضبوط ہوتے ہیں اور جو بیمار ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے. ملنے آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ کوئی ہے جو ہمارا خیال رکھتا ہے. اور اگر آپ اس کو کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, ہم ہیں نا, یہ بات اس کو اتنی طاقت دیتا ہے, جسم میں اتنا انرجی دیتا ہے, یہ جسم کے مناعات جیناٹک اتنی طاقت سے کام کرنے لگتا ہے کہ اس کے بیماری سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو بھی تقویت ملتی ہے کہ اللہ نے ہم کو اس سے بہتر بنایا, ہم اس سے اچھے حال میں ہیں. وہ بیمار ہے, میں صحت یاب ہوں, اس کے پاس پھوس کا گھر ہے, ہمارے پاس مکان ہے, اس کے پاس جاگیر نہیں, 2 دن کا کھانا نہیں, ہمارے پاس 1 ہفتے کا کھانا ہے, ہمارے صحت مندی ہے, اس کے بدن پہ کپڑے, میرے بدن پہ کپڑے ہیں. آپ کو طاقت ملے گی, آپ سمجھ جائیں گے, آپ کا دل اطمینان ہو جائے گا, آپ کو سکون مل جائے گا. اسی طریقے سے میت, کسی کے گھر میں میت ہو, انتقال کر جائے, ہم لوگ سب آدمی تعزیت کے لیے جاتے ہیں, جنازہ میں جاتے ہیں اور دفن کرنے جاتے ہیں. اس میں اسلام میں بہت بڑا ثواب ہے. جو جنازہ میں شامل ہوا اور دفن کر دیا اس کے لیے 2 قرات ہے. 1 قرات کا ثواب احد پہاڑ کے برابر, بہت بڑا پہاڑ ہے, جو لوگ مدینہ گئے ہیں جانتے ہوں گے. اگر آپ صرف جنازہ کی نماز پڑھ کر کے میت میں نہیں جاتے ہیں تو 1 قرات کا ثواب ہے. اتنا بڑا ثواب اسلامی شریعت میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے جماعت میں ایک دوسرے کو طاقت ملتی ہے. جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے, اگر آپ اس کے یہاں جاتے ہیں تو اس کو یہ دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس غم میں, ہمارے چاہنے والے ہیں, ہمارے ساتھ لوگ ہیں, ہمارے ساتھ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم لوگ کرتے بھی ہیں کہ اس کے گھر 3 دن کا کھانا بھجواتے ہیں. یہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اکیلے آپ نہیں ہیں, آپ کے ساتھ ہم لوگ سب آدمی آپ کے ساتھ ہیں. اور اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیان کے اینٹ کے طرح ہے, کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ پہ کھڑا ہو کر کے عمارت تعمیر ہوتی ہے اور عمارت بنتا ہے, گھر بنتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہے. ایک مسلمان کا جسم الگ ہو سکتا ہے لیکن دوسرے مسلمان کے لیے ایک جان ہے. اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. یہ سب جماعت میں اگر ہم لوگ قائم رائج کریں گے تو ہم خود سنبھلیں گے, دوسروں کو بھی سنبھالیں گے. اور جو کوئی دنیا سے مایوس ہو جائے گا, نا امید ہو جائے گا, اس کو طاقت ملے گی اور سبق ملے گا, وہ خود بچے گا اور دوسروں کو بچائے گا بھی. اور اسلام میں بھی نا امیدی کفر ہے, نا امید انسان کو ہونا نہیں چاہیے. اب آئیے, ہمارے سماج میں کچھ باتیں ایسی ہے جو خودکشی تو نہیں ہے لیکن خودکشی کے مترادف ہے, یعنی خودکشی کے برابر ہے. اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. سب سے پہلے آج کل کی مصیبت جو ہے جوال, موبائل. ہم لوگ جو موبائل رکھتے ہیں, عام آدمی کے بارے میں رپورٹ ہے کہ سال میں 61 دن تک موبائل استعمال کرتا ہے. 61 دن, سال میں 61 دن, 24 گھنٹہ یعنی 61 دن, 2 مہینہ 1 دن موبائل استعمال کرتا ہے. اب ان لوگوں کا حال دیکھیے جو 24 گھنٹہ موبائل میں لگا رہتا ہے. کوئی آیا کوئی گیا, کوئی مطلب نہیں, کہاں ہے کسی سے کوئی مطلب نہیں. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, جس گھر کے آپ اگر گارجین ہیں, اور بہت سے گھروں میں مجھ کو سننے میں آیا ہے کہ رات میں اپنے بچوں سے موبائل, قابل مبارکباد ہیں ایسے لوگ اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے. آپ اپنے بچے پر دھیان دیں کہ موبائل کا کتنا استعمال کرتا ہے. کیوں؟ زیادہ موبائل کا استعمال کرنا, زیادہ تلویزیون ٹیلی ویژن کے پاس بیٹھنا, 24 گھنٹہ چالو رکھنا, یہ بند کروائیں اپنے گھر میں, کیونکہ یہ بھی خودکشی کے مترادف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے بھیدوں کو باہر افشا کرنا, اور خاص کر میاں بیوی کے راز کو باہر افشا کرنا, یہ بھی خودکشی کے مترادف ہے. راز اور افشا کو باہر نہیں کرنا چاہیے. رات میں بغیر مقصد کے جاگنا, رات بھر بغیر مقصد کے جاگتے ہیں, یہ بھی خودکشی کے مترادف ہے. لائف اسٹائل انسان کا بے ضابطگی کے ساتھ گزارتے ہیں. کوئی ڈھنگ کی لائف اسٹائل نہیں ہے, نہ سونے کا ٹائم, نہ کھانے کا ٹائم, نہ پینے کا ٹائم, نہ بات کرنے کا ٹائم. یہ بھی خودکشی کے مترادف ہے. خودکشی کے مترادف ایک بھی ہے کہ لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں, کار ہو, موٹر سائیکل ہو, کوئی ہو, بےہنگی ڈرائیونگ کرتے ہیں. اسپیڈ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے, تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہیں. تیز رفتار سے گاڑی چلانا بھی خودکشی کے مترادف ہے. اس لیے اپنے بچوں پر دھیان دیں. اپنے بچوں کو پسند کرتے ہیں اس لیے آپ موٹر سائیکل دیتے ہیں, گاڑی دیتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ اس کو سمجھائیں اور خود سمجھیں کہ تیزی سے گاڑی نہیں چلانا چاہیے. یہ بھی خودکشی کے مترادف ہے. بے مقصد کا ڈسکس,
بغیر مقصد کا بحث، جس سے کوئی مقصد نہیں ہے، بات چیت ہوتی ہے، بڑھتی جاتی ہے اور جھگڑا کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس لیے بے فضول، بے مقصد، بے جدال، بے زنتینی سے بچیں. جس بکواس سے، جس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ خودکشی کے مترادف ہے. اور آخری خودکشی کے مترادف جو علماء کرام بتاتے ہیں، نوادرات پر پیسہ خرچ کرنا. نوادرات کہتے ہیں یہ کہ موبائل کا نمبر جو ہے یہ خاص نمبر ہے، 555555 6666 786. بعض لوگ 786 بھی نہ، گاڑی کا نمبر بھی لیتے ہیں، موبائل کا نمبر بھی لیتے ہیں. کوئی ایسی گھڑی خریدتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کسی کے پاس نہیں ہو. کوئی ایسا پینٹنگ خریدتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ پینٹنگ فلاں یعنی آرٹ والوں نے بنایا تھا، فلاں فنکار نے بنایا تھا. یہ سب پر پیسہ خرچ کرنا بھی خودکشی کے مترادف ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، خودکشی سے روکنا ہو سماج کو، اپنے بال بچوں کو، تو چاہیے آپ اس کو علم دیں، خدا کی معرفت، اللہ کی معرفت، دین کی معرفت، اور عام لوگوں سے تعلقات بڑھائیں اسلامی طریقے سے. اور یہ اس کا علاج ہے. تیسرا علاج یہ ہے بھی کہ آدمی درخت سے لگاؤ رکھے، پودا لگائے، پھول لگائے، سبزی لگائے. اس سے بھی آدمی کو خوشی ملتی ہے، ایک دوسرے کی زیارت کرے، خوشی ملتی ہے. جانور پالیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، اور نہیں تو مچھلی. آپ بڑے بڑے شہر میں دیکھے ہوں گے، لوگ گھروں میں، آنگنوں میں بکس بنا کر کے اس میں مچھلی دیتے ہیں، اس کو آہار دیتے ہیں. آپ اس کا مطلب نہیں، بہت بڑا دل کو اطمینان دینے والا چیز ہے. اور سیر و تفریح کے لیے نکلیں، سمندر کے کنارے، باغ میں، باغیچہ میں، گلستاں میں جائیں، پھول جہاں لگے ہوئے ہیں اس پہ ٹہلیں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں. اس سب سے آپ کے خودکشی اور آپ کا دل جو رنجیدہ خاطر ہے، پریشان حال ہے، اس سے اطمینان ملے گا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، انسان سے زیادہ عقل مند جانور ہے، لیکن کہا تو جاتا ہے انسان زیادہ عقل مند ہے. مثلا آپ دیکھیں گے چوہا کو، بلی کے دیکھ کے بھاگتا ہے. بلی، انسان جب روڈ پار کرتا رہتا ہے بلی، اور اگر آپ گاڑی سے جائیں گے تو واپس ڈر ہے اس کو کہ ہم مر جائیں گے، ڈر ہے. لیکن انسان ڈرتا نہیں ہے، خودکشی کر لیتا ہے. انسان جانور سے زیادہ بیوقوف ہے اس معاملے میں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس بات پر دھیان دے. اب آخری بات ہے حکومت کی. حکومت کا بھی بہت رول ہے کہ آدمی کو خودکشی سے بچائے، پریشانی سے بچائے، مشکل سے بچائے. کوئی اسکیم لائیں، کوئی پروگرام بنائیں، اور لوگوں کو اس اسکیم کا فائدہ ہو کہ اس کو بنیادی سویدھائیں ملیں، بنیادی حقوق اس کو ملے. ہر انسان کا حق ہوتا ہے کہ اس کا حقوق محفوظ ہو، اس کے گھر محفوظ ہو، اس کے روٹی اور روزی کا انتظام ہو. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں اپنے ریلیوں پر اربوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں، لیکن کسان کا 25,000 روپیہ معاف نہیں کرتے لون، جس کے خاطر بیچارہ مجبور ہو کے، پریشان ہو کر کے خودکشی کر لیتا ہے، اور اپنے پیچھے روکتے بلکتے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جس کی زندگی کا کیا حل ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کسی سماج میں کوئی آدمی بھوک سے مر جائے، کتنے گھر کا خبر سننے میں آتا ہے، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ دیکھیں گے آپ کہ بھوک کے وجہ سے مر گئے، بھوک کے وجہ سے، پریشانی سے پھانسی لگ گئے، مر گئے دنیا سے. حکومتیں کے گوداؤن میں اناج جلتا، سڑتا ہے، چوہے کھا لیتے ہیں، برباد ہوتا ہے. لیکن ایسے سماج میں لوگ بھوکے مر جاتے ہیں. کیا جواب دیں گے خدا کے نزدیک؟ یہ سماج کے لوگ کیا جواب دیں گے خدا کے نزدیک؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے روتے تھے کہ ہمارے خلافت میں اگر کوئی جانور بھی بھوکا سے مر جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سے گرفت کرے گا. ایسے بادشاہ ہونی چاہیے، ایسے امیر ہونا چاہیے. تو حکومت کا بھی بہت رول ہے اس معاملہ کو روکنے کے لیے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، انہی سب باتوں کے ساتھ میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پورے دنیا میں ایک مثال بنا ہے الامارات، ایک ملک جہاں کچھ دن پہلے انہوں نے 2 منترالیہ منسٹری کا اضافہ کیا تھا، وزارت السعادہ، وزارت التسامح. تسامح پر دوسرے دن بات کریں گے، لیکن وزارت السعادہ کہتے ہیں وزارت خوشی. انسان کے اندر خوشی کیسے بانٹیں. اس لیے ہم لوگ چاہیں کہ خوشی بانٹیں، غم کو نہ بانٹیں. کوئی ایسا آدمی آپ کے سامنے آئے کہ میں بیمار ہوں، تو آپ اس کو اللہ شفا دے گا، کوئی بات گھبرانے کی بات نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس فلاں کو ایسا ہوا تھا تو یہ ہو گیا. نہیں، خوشی بانٹیں، سماج کو بنائیں، گھر کو اللہ والا بنائیں، دین سے دوری نہ رکھیں گھر کو. اللہ تعالیٰ سب کے گھر کو حفاظت فرمائے.